یہ ہے افریقہ، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کانٹیننٹ جو بے شمار نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے۔ پوری دنیا کے 30% نیچرل ریسورسز افریقہ میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ گولڈ ہو، ڈائمنڈ ہو، یورینیم ہو یا پلاٹینیم ہو، یا اس کے علاوہ ہائیڈرو سولر انرجی ہو، گیس اور آئل کے ریزروز ہوں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ ایگریکلچر کے لیے بھی افریقہ کی زمین بہت ہی فرٹائل ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی افریقہ دنیا کا سب سے غریب کانٹیننٹ ہے۔ افریقہ کی 40% پاپولیشن شدید غریبی کا شکار ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی افریقہ میں صرف غریبی، بھوک، کرپشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہی کیوں جانا جاتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس سب کی وجہ ویسٹرن کنٹری کا افریقہ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور دوسری جانب افریقہ کے لوگوں میں میس لیول کا کرپشن ہونا ایک بڑی وجہ ہے۔ مگر بات صرف اتنی نہیں ہے، افریقہ کی جیوگرافی کا بھی افریقہ کی غریبی میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی طرح کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جنہوں نے افریقہ کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ ہو اینڈ ہاؤ کی اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ ریزنز ہیں جنہوں نے افریقہ کو اتنا غریب بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسٹرن کنٹری کا افریقہ کو اس حال میں پہنچانے کا پورا ہاتھ ہے۔ کئی 100 سال تک افریقہ برٹن اور فرینچ امپائر کا حصہ رہا، جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے افریقہ کو بہت سارے اپنے مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کیا۔ 19ویں صدی میں افریقہ سے فزیکلی اسٹرانگ لوگوں کو ہی غلام بنا کر لیا جاتا تھا اور ویسٹرن کنٹری ایز اے لیبر لیا جاتا۔ اسی طرح ویسٹرن پاور کے بھی بیچ افریقہ کو کنٹرول کرنے کی ایک بہت بڑی سازش رہی ہے۔ افریقہ کے ڈائمنڈ اور گولڈ کے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں افریقن لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ کتنے ہی لوگوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ کام ویسٹرن پاور کیسے کرتی ہیں، اس پر ایک ہالی ووڈ مووی ہے بلڈ ڈائمنڈ۔ آپ لوگ اس مووی کو ضرور دیکھیں۔ تو نو ڈاؤٹ افریقہ کو اس حال میں پہنچانے کے لیے ویسٹرن پاور کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ ایکسپلائٹیشن برٹش امپائر نے تو سب کانٹیننٹ میں بھی کی، سنگاپور میں بھی کی، مگر یہ سارے کنٹریز آج افریقہ سے بہت زیادہ ڈیولپ ہیں۔ اور یہیں پر آتی ہے افریقہ کی جیوگرافیکل پرابلم۔ کسی بھی کنٹری یا کانٹیننٹ کے لیے کوسٹ لائن بہت ضروری ہوتی ہے۔ دنیا کا 80% ٹریڈ سمندر کے تھرو ہوتا ہے۔ کوسٹ لائن اصل میں زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سمندر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب میپ میں تو افریقہ کی کوسٹ لائن بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قریباً ہر سائڈ سے اسے سمندر لگتا ہے، مگر انفارچونیٹلی افریقہ کی میجارٹی کوسٹ لائن اس قابل نہیں کہ یہاں پر سی پورٹ بنائے جا سکیں، اور اسی لیے اس کوسٹ لائن کا بہت تھوڑا ایریا سی ٹریڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ دوسری طرف یورپ افریقہ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی کوسٹ لائن افریقہ سے زیادہ ہے، اور اسی لیے دنیا کا 40% سی ٹریڈ یورپ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سوائے ریور نائل کے افریقہ کا باقی کوئی دریا اتنا کھلا نہیں کہ اس میں کوئی ٹریڈ ہو سکے، اور کچھ لیمیٹیشنز کی وجہ سے افریقہ میں ٹریڈ کرنا بہت مشکل رہا۔ ایک اور چیز جس نے افریقہ کو فائنینشلی بہت زیادہ ویک کیا ہے، اور وہ ہیں سمندری لٹیرے، جنہیں ہم انگلش میں پائریٹس کہتے ہیں۔ ہارن آف افریقہ کا یہ سارا ایریا کارگو اور کمرشل شپس کے لیے شاید دنیا کا سب سے ڈینجرس پوائنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر صومالی پائریٹس ہیں جو کہ یہاں سے گزرنے والے آئل ٹینکرز اور دوسری کمرشل شپس پر اٹیک کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر جبوٹی میں بہت ساری کنٹریز نے اپنی ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں تاکہ اس سارے روٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ لیکن باقی اس سارے ایریا میں کسی بھی پاورفل کنٹری کی بیس نہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پائریٹس کا بہت کنٹرول ہے۔ اسی طرح ویسٹرن افریقہ بھی سمندری لٹیروں کی وجہ سے ٹریڈ کے لیے ایک ڈینجرس پوائنٹ بن چکا ہے۔ اکتوبر 2013 میں ادھر نائجیریا میں سمندری پائریٹس نے ادھر آئل ٹینکر پر اٹیک کیا اور اس کے سارے امریکن سٹاف کو کڈنیپ بھی کر لیا، اور سارے آئل بیرلز کو لوٹ لیا اور اپنی ڈیمانڈز منوا کر اس شپ کے سٹاف کو چھوڑا۔ اور اس طرح بہت سارے واقعے ہیں جو ہر روز اس سارے ایریا میں ہوتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے زیادہ تر کنٹری افریقہ کے اس سارے ایریا کو اوائڈ کرتے ہیں، اور نتیجتاً افریقہ کو بہت ساری ٹریڈ اپرچونٹیز سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح افریقہ کی ناردرن سائڈ گرم اور خشک ہے، اور یہاں بڑے بڑے ریگستان ہیں۔ اسی ناردرن سائڈ پر سہارا ڈیزرٹ ہے جو کہ دنیا کا سب سے ہاٹ ڈیزرٹ ہے، اور اس سارے ایریا میں زیادہ تر مسلم پاپولیشن رہتی ہے۔
اور دوسری طرف اگر ہم ساؤتھ کی طرف آئیں تو یہاں پر لش گرین جنگل ہیں جو کہ بارش کا سبب بنتے ہیں، اور یہاں پر نیچرل ریسورسز بھی ہیں، اور یہاں کی میجورٹی پاپولیشن کرسچین ہے۔ افریقہ کے ناردرن اور ساؤترن سائیڈ کے بیچ ایک ٹسل سی رہتی ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ بارڈرز ہیں جو برٹش امپائر اور فرینچ امپائر نے بنائے تھے۔ برٹش امپائر نے ایسے ہی بارڈرز مڈل ایسٹ میں بنائے جن کی وجہ سے آج تک ادھر پیس نہیں ہو سکا، اور ایسا ہی کچھ افریقہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ان بارڈرز کو ڈیسائیڈ کرتے وقت لینگویج، ریلیجن، ریس اور کلچر کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے افریقہ پچھلے 60 سالوں سے کسی نہ کسی وار کا حصہ رہا ہے۔ لیکن اسی افریقہ میں ایک کنٹری ہے جو کہ اپنا مقدر بدل رہا ہے، اور وہ ہے بوٹسوانا۔ بوٹسوانا آج افریقہ کا سب سے امیر کنٹری ہے۔ بوٹسوانا ہی باقی افریقن کنٹریز کی طرح ہی 1967 میں ہی برٹن کی غلامی سے آزاد ہو گیا تھا، مگر آج جہاں باقی افریقہ شدید غربت کا شکار ہیں، اور وہیں بوٹسوانا کی پر کیپٹا انکم میکسیکو، آسٹریلیا کے برابر ہے۔ بوٹسوانا نے یہ سب کیسے اچیو کیا، یہ ہم بہت جلد ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال افریقہ کے لوگوں کو بوٹسوانا کو ایگزامپل بنانا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی باہر سے آ کر ان کے خلاف ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ انہیں خود یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہوں گی۔ ابھی ریسنٹلی چائنا اور رشیا کے افریقہ میں آنے سے بہت زبردست ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، اور جیو پولیٹیکلی بھی افریقہ ایک بہت پاورفل کانٹیننٹ بننے جا رہا ہے، اور اس پر بھی ہم بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کریں۔ اللہ حافظ۔